جائز ہوتا تو میری قوم کی بیٹیوں میں تمہارے ہاتھ جوڑ لیتا. اگر اسلام کے اندر بھیک مانگنا جائز ہوتا تو میں اپنا دامن پھیلا کر تم سے بھیک مانگ لیتا. میری قوم کی بیٹیوں میرے دامن میں اتنی بھیک ڈال دو کہ تم اپنے آپ کو پردے میں رکھو, اپنے آپ کو فیس بک اور واٹس ایپ اور میسنجر سے بچا لو اور اسلام کی خدمت کرو. حضرت فاطمہ جیسا پردہ کرو, اور اتنا نہ کرو تو کم سے کم موجودہ معاشرے میں ایسا تو کرو کہ تمہارے ماں باپ کی اور بھائیوں کی عزت ان کی چھلی نہ ہو, ان کو شرمندگی محسوس نہ ہو. وہ موبائل چلانے والیوں سوچو, وہ فیس بک چلانے والیوں سوچو, وہ واٹس ایپ پر الٹی سیدھی اور خوبصورت لڑکیوں کی فوٹو لگا کر نوجوانوں کو اپنے شکل و صورت سے بھڑکانے والیوں سوچو, شاید تمہارے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہ ہوں گی. لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحها, جنت میں جانا تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. میری بہنوں اپنے آپ کو سنبھالو, میری قوم کی بیٹیوں اپنے آپ کو سنبھالو. پورا مہاراشٹر میں آج دیکھ لو کتنی مسلمان لڑکیوں نے کورٹ میں اپلیکیشن دے دی ہے اور وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ آج نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں. کتنی غیر مسلم, کتنی مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اپلیکیشن دے دی اور کہہ دیا میں چاہتی ہوں کہ میری شادی ان کے ساتھ ہو. میرے باپ اور میرے بھائی مجھے روکنا چاہیں گے لیکن میں بالغ ہوں, میں اسی غیر مسلم کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ اسی بے پردگی کا حال ہے. یہ اسی کالج اور یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ کو ایجوکیشن لینے کا نتیجہ ہے. میری بہنوں اپنے آپ کو بچاؤ. میری قوم کی بیٹیوں, بہت بڑی سازش اس سیاسی حکومت اس موجودہ دور کی حکومت میں تمہارے خلاف رچی جا رہی ہے. کالجوں میں, اسکولوں میں لڑکوں کو جگہ, مسلم لڑکوں کو پڑھنے کے لیے ویکینسی نہیں دی جا رہی ہے. کہا جا رہا جگہ فل ہو گئی, اور لڑکیوں کو جگہ دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کے لیے جگہ موجود ہے, لڑکیوں کے لیے اتنا کوٹا موجود ہے. وہ جانتے ہیں کہ جب لڑکیاں مسلمانوں کی ہمارے کالج میں اور اسکولوں میں آئیں گی اور ہمارے ہندو اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر جب پڑھیں گی تو ظاہر ہے کہ آگ اور پیٹرول ایک جگہ رہ ہی نہیں سکتا ہے. محبت اور عشق کی آگ لگے گی اور پھر یہ ہمارے بھائی, ہمارے بیٹے ان لڑکیوں کو اپنی بہو بنا کر لائیں گے اور پھر ان سے غیر مسلم بچے پیدا ہوں گے. میری بہنوں, ان سازشوں کو ناکام کرو. میری قوم کی بیٹیوں, ان کے منصوبوں پر پانی پھیرو. محمد رسول اللہ کی شریعت پر آنچ نہ آنے دو. محمد رسول اللہ کی شریعت کو بچاؤ. معاشرے کے اندر بے پردگی نے بھی ایک غلط ماحول خراب کر دیا ہے. آج کل جلسے بھی اس سے محفوظ نہ رہے. جلسے ہوتے ہیں تو میلہ لگتا ہے, اور میلہ لگتا ہے تو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس میلے میں جاتے ہیں. ان کی لپسٹک بھی ہوتی ہے, پردہ تو بنگال میں دکھائی نہیں دیتا ہے. میرے بھائیوں, جہاں تالاب کے اندر ایک طرف لڑکے اور دوسری طرف لڑکیاں نہاتی ہوئی نظر آتی ہوں, وہاں سے کون سی امیدیں لگائی جا سکتی ہیں؟ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں. جو پردے کے بارے میں کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرو, جب ان کی موت کا انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا, اے علی میری انتقال کا وقت قریب ہے, مجھے نہیں لگتا کہ میں بچوں گی. فرمایا علی نے ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ آئے علی میری ایک وصیت ہے, اس کو نوٹ کر لینا. حضرت علی نے کہا تم میری بیوی نہیں, تم میری وائف ہی نہیں, محمد رسول اللہ کی بیٹی ہو, بتاؤ تمہاری کیا وصیت ہے, میں اس کو ضرور پورا کروں گا. کہنے لگی فاطمہ, آئے علی جب میرا انتقال ہو جائے, جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں, جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میرے جنازے کو, میری لاش کو کفن سے ڈھانک دینا. سفید رنگ کا کفن جب میری لاش پر چڑھاؤ تو میری لاش کو میری چارپائی پر بٹھا کر جب قبرستان کی طرف لے کر جاؤ تو آئے علی رات کے اندھیرے میں لے جانا, عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبر میں دفنانا, دن کے اجالے میں دفن نہ کرنا. میری قبر کو دن میں, میری لاش کو دن میں نہ اتارنا قبر میں. حضرت علی نے کہا اے فاطمہ ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا, لیکن رات میں ہی کیوں؟ دن میں اگر تمہارا انتقال جلدی ہو گیا اور جلدی دفن ہونے کی نوبت آ گئی تو تم رات کی وصیت کیوں کر رہی ہو؟ دن میں کیوں نہ دفن کروں
کروں, رات میں کیوں دفن کروں. تو حضرت فاطمہ کا جواب یہ تھا, میری ماں اس جواب کو سنو, میری بہنوں اس جواب کو سنو, اور میری قوم کی بیٹیوں اس جواب کو سنو, اور اپنے آپ پر ماتم کرو آج جو تم ننگا ناچ ناچ رہی ہو. حضرت فاطمہ نے کہا, اے علی, میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جو کفن پہنایا جائے, میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری لاش کو جب چارپائی پہ اٹھا کے جنازہ آگے بڑھایا جائے تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ غیر مردوں کی نظر میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی پڑے. چہرہ تو دور, میں نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر کسی غیر مرد کی نظر پڑے, میں نہیں چاہتی. یہ تھا محمد رسول اللہ کی بیٹی کا پردہ, یہ تھا محمد رسول اللہ کی بیٹی کا حال جو انتقال سے پہلے یہ وصیت کر رہی ہیں. نوجوانوں, آج بہت سی نصیحتیں تمہیں ملیں گی. وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. دوسری چیز, اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا, چاہے وہ تمہیں تمہارے گھر بار سے, تمہارے مال و دولت سے نکال دیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سنے ہیں نا, کہیں رہنے لگے. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے سے ملنے گئے, دروازے کو دستک دی, اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے دروازہ کھولا, سامنے بوڑھا آدمی کھڑا ہے. اسماعیل کی بیوی نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے سسر ہیں, دیکھا نہیں تھا. اس بستی میں اسماعیل علیہ السلام نے ایک شادی کر لی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا, اس عورت نے جواب دیا, اسماعیل کی بیوی نے. حضرت ابراہیم نے پوچھا, اسماعیل علیہ السلام کہاں گئے؟ کہنے لگی, وہ تو جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے گئے ہیں. کہا, اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ تو کہنے لگی, بہت برا ہے. بہت برا؟ ہاں, صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا, شام کو کھا لو تو صبح بھوکے رہتے, بہت برا حال ہے. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بیٹے نے بیوی کا انتخاب کرنے میں غلطی کی. تو کیا کہا بہو, کیا کہا اسماعیل کی بیوی؟ کہا جی, جب اسماعیل علیہ السلام گھر پہ آ جائیں تو ان سے صرف اتنا کہہ دینا, ایک بوڑھا آدمی آیا تھا, اس نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو, چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے. اب وہ بیوی دیکھتی ہے, کہتی چوکھٹ تو ٹھیک ہے, دروازہ بھی ٹھیک ہے, یہ بڈھا سٹیا گیا, اس کا دماغ خراب ہو گیا. چوکھٹ بالکل صحیح ہے, سردیوں میں دھوپ آتی ہے, گرمیوں میں ہوا آتی ہے, چوکھٹ تو سب ٹھیک ہے, یہ بڈھا سٹیا گیا. اسماعیل علیہ السلام جب گھر میں آئے تو بیوی نے پورا واقعہ سنایا تھا کہ ایک بڈھا آیا تھا. کہا, اچھا کیا ہوا؟ کہا, اس نے آپ کو سلام کہا. اچھا, اور کیا کہا؟ سمجھ گئے کہ میرے باپ تھے. کہا, اور کیا کہا؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ گھر کی کا حال کیسا چل رہا ہے, تو میں نے کہا بہت برا, صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا, شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, تمہارے شوہر آ جائیں تو ان سے کہہ دینا ایک بڈھے نے سلام کہا ہے اور یہ کہا کہ گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے, چوکھٹ بدل لو. کہا, کیا کہا؟ کہا, گھر کی چوکھٹ بدل دو. سٹیا گیا تھا بڈھا. اسماعیل نے کہا, بڈھا نہیں سٹیایا, تم سٹیا گئی ہو. کہا, کیا ہوا؟ کہا, میرے باپ نے چوکھٹ بدلنے کا حکم دیا. جانتی ہو چوکھٹ سے کیا مراد ہے؟ میری بیوی وہ میرے باپ تھے اور چوکھٹ تم ہو. تم نے کہا کہ بہت برا حال چل رہا, یعنی تم نے یہ نہیں کہا اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر. میرے باپ نے کہا چوکھٹ بدل دو, یہ چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے, یعنی میرے باپ نے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے. اے میری بیوی, میں اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں اور ابھی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. چوکھٹ بدل دی. آج کل تم لوگ کیا چوکھٹ بدلو گے؟ تمہارے گھر میں جو نئی نویلی بیوی آتی ہے وہ خود ہی تمہاری چوکھٹ ختم کروا دیتی ہے. اماں کو چھوڑ, باپ کو چھوڑ, ادھر رہے میرے ساتھ. ساس سسر سے ایک دم بدلہ لے لیتی ہے.
میرا باپ ہے، تیرا باپ میرا باپ نہیں ہے. گھر کے حالات چوکھٹ بدلو گے؟ اتنی ہمت نہیں ہے ہمارے اندر. آج عورتیں بیچاری تھوڑے سا غصہ ہوں گی. میں تھوڑا نارمل رکھ کے چلوں گا تاکہ یہ بیلنس بنا کے. نہ تو ایک بار بہت غلط ہو گیا تھا ہمارے ساتھ. 2 دن کا جلسہ تھا. ایک دن میں نے مردوں کے حقوق بتا دیے, دوسرے دن عورتوں کے. جس دن مردوں کے حقوق بتایا عورتوں نے گالی دی, جس دن عورتوں کے حقوق بتائے مردوں نے گالی دی. اس دن سے میں دونوں کے برابر لے کے چلنے لگا. تو یہ ہوتا ہے. طلاق دے دی. اسماعیل علیہ السلام نے جب دوسری شادی کی, ایک بار پھر گئے ابراہیم علیہ السلام, دروازہ کھٹکھٹایا. دوسری والی بہو جو نئی آئی تھی گھر سے نکلی. جی کون؟ کہا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ تو شکار کھیلنے گئے ہیں. اچھا یہ بتاؤ گھر میں تمہارے گزر بسر کیسا چل رہا؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ نے جس حال میں رکھا ہے. دیکھو اسماعیل گھر پہ آ جائیں تو کہہ دینا ایک بوڑھا آدمی آیا تھا, اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ تمہاری چوکھٹ بالکل ٹھیک ہے, اس کو برقرار رکھنا, اس چوکھٹ کو مت بدلنا. وہ بھی کہتی کتنا بڑا بڈھا سٹیا گیا, ارے بدلنے کون جا رہا ہے چوکھٹ جو کہہ رہا ہے کہ برقرار رکھنا. اسماعیل علیہ السلام آئے تو پوری بات بتائی تو کہا وہ میرے باپ تھے, اور چوکھٹ کو برقرار رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بیوی تمہاری ٹھیک ہے جو اللہ کی شکر گزار ہے. اچھا ایک بات سنو, پورے واقعے کو سننے کے بعد کیا مطلب نکالا آپ نے؟ میں نے ایک مطلب نکالا, میرا ایک مطلب یہ نکالا ہے, اتنی سی بات پر بس گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ بہت برا. صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا, شام کو کھا لو تو صبح نہیں. اتنی سی بات پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی نافرمان اور اللہ کی ناشکر گزار عورت ہے, چوکھٹ بدل دو. آج کل کی طرح ہر بات میں نافرمانی کرنے والی عورتیں ہوتی تو کیا حالت ہوتی؟ چلے آئے صبح سے, پہلے مہینے کی تنخواہ لے کے ہاتھ ہلاتے ہوئے چلے آئے, فیئر اینڈ لولی نہیں لائی گئی, پونڈس نہیں لائے, کریم نہیں لائے, ارے ساڑی لے کے آنا چاہیے تھی. جب سے آئی ہوں تمہارے گھر میں تب سے پریشانی تو رہتی ہوں, کیا دیا تم نے؟ ہر بات پر روزانہ 20 اگر گنو تو گن نہیں پاؤ گے کتنی نافرمانی ہوتی. اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا, چاہے وہ تمہیں تمہارے اہل و عیال سے اور تمہارے مال و دولت سے تمہیں بے دخل کرنا ہے, نکال دیں. اس صحابی کا واقعہ یاد کرو جس نے اپنی لنگڑی اور لولی اور اپاہج اور آنکھوں سے اندھی ماں, بوڑھی عورتیں بھی ہوں گی سنیں تمہارے مطلب کی بات, آنکھوں سے اندھی, ہاتھوں سے کوڑی, پیروں سے لنگڑی, اپنی ماں کو اس نے اپنے کاندھے پر بٹھایا, اپنی کمر پر لادا اور عمرے کے لیے لے گیا اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے. اس زمانے میں ویل چیئر نہیں تھی, بٹھال دیا اور طواف کر لیا, اپنے کاندھوں پر اٹھایا, پیٹھ پر لادا اور طواف کرایا. 1 چکر ہو گیا, 2 چکر ہو گیا, تیسرا چکر ہو گیا, چوتھا چکر ہو گیا, 5واں چکر ہو گیا, 6واں چکر پورا, اور 7واں چکر لگاتے لگاتے اس کی مٹھ بھیر حضرت عمر سے ہو گئی. 7ویں چکر میں عمر فاروق مل گئے. اس نے کہا امیر المومنین یہ میری ماں ہے, میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کاندھے پر بٹھا رکھا ہے, اپنے پیٹھ پر لادا ہے, اور میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں. 7واں چکر ہے, اس کے بعد میں صفا اور مروہ کا چکر بھی لگاؤں گا, سعی بھی کروں گا. امیر المومنین میری ماں لیٹرین کرتی ہے, اس کی گندگی کو میں صاف کرتا ہوں. میری ماں ہاتھوں سے کوڑی ہے, میں اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر اپنی ماں کو کھلاتا ہوں. اس کے منہ میں دانت نہیں ہے, میں اپنے منہ میں روٹی کو چباتا ہوں, نرم کر کے میں اپنی ماں کے منہ میں ڈال دیتا ہوں. میں اپنی ماں کے کپڑے دھلتا ہوں, اپنے ماں کا پیشاب و پائخانہ صاف کرتا ہوں. امیر المومنین کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ کیا اب بھی مجھ سے باز پرس ہوگی؟ کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں آئے میرے دوست میں کیسے بتاؤں؟ اس نے کہا امیر المومنین سچ بتائیے, کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟
حضرت عمر کہتے ہیں نہیں. کہا امیر المومنین کتنا حق ادا کروں, کتنی خدمت کروں تب جا کر حق ادا ہوگا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے یہ نہیں معلوم کہ کتنی خدمت کرو تب حق ادا ہوگا, لیکن تیرے سوال کا جواب اتنا میں ضرور دے دیتا ہوں کہ تو نے طواف کرایا, تو نے اپنی پیٹھ پر لادا, تو نے صفا اور مروہ کے چکر لگائے, کھانا تو کھلاتا ہے, پکاتا تو ہے, کپڑے تو صاف کرتا ہے, پیشاب و پائخانہ تو صاف کرتا ہے, ان سب کے کرنے کے باوجود تو پوچھتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا یا نہیں. تو سن, ابھی تو نے اپنی ماں کی اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا. جب تو اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا تھا, جب تجھے تیری ماں جن رہی تھی, ڈلیوری کے وقت جب تیری ماں تجھے جن رہی تھی, پیدا کر رہی تھی, درد کی وجہ سے تجھے پیدا کرتے وقت جو درد عورت کو جو بچے کی پیدائش کے وقت درد ہوتا ہے, اس درد کے موقع پر تیری ماں کی منہ سے جو پہلی آواز نکلی آہ, ابھی تو نے اپنی ماں کی اس پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا, اس کی پوری زندگی کا حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات. اس واقعے سے اندازہ لگا سکتی آج کی نوجوان نسل اپنی ماں کی وہ کتنی خدمت کر رہی ہے, اور تم اپنی ماں کو اس وقت چھوڑ دیتے ہو اپنی بیوی کے کہنے پر جب اس وقت اس کو تمہاری سب سے زیادہ سخت ضرورت ہوتی ہے. تصور کریں. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی ہجرت کے لیے لوگ جا رہے ہیں اور جہاد کے لیے بھی لوگ نکلنا چاہتے ہیں, میں بھی جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں, اے اللہ کے نبی کیا مجھے جہاد کے لیے جانے کی اجازت ہے؟ اللہ کے رسول پوچھتے احی والداک, کیا تمہاری ماں اور باپ زندہ ہیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا تب تم جہاد کے لیے نہیں جا سکتے. جہاد سب سے بڑا اسلامی رکن, جہاد اسلام کا ایک شعار, جہاد اسلام کا ایک اہم فریضہ, جہاد اسلام کا ایک بڑا رکن میرے بھائیوں, لیکن اتنا بڑا رکن کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میدان جنگ میں قتل کر دیا جائے, کافر کے ہاتھ مارا جائے, اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور شہید کو جب قیامت کے دن میدان محشر میں اٹھایا جائے گا, اس کے جسم سے خون ٹپک رہا ہوگا, اللہ دیکھ کر کہے گا آئے فرشتوں میں اپنے بندے کا کیا حساب و کتاب لوں, یہ تو میری راہ میں اپنی زندگی لٹا کر چلا آیا, جاؤ میں نے اس کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دیا. یہ اتنا بڑا مقام رکھنے والا یہ جہاد کا حق. لیکن اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا تب نہیں جا سکتے, پہلے اپنے ماں اور باپ کی خدمت کرو یا ان سے اجازت لو پھر تم جا سکتے. غور کریے ماں باپ کا مقام و مرتبہ. ایک دور تھا برامکہ کے اولو العزم نوجوان پورے بغداد پر چھائے ہوئے تھے. ذرا اس واقعے کو سنیے, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. برامکہ کے اولو العزم پورے بغداد پر مسلط تھے. ان کی قوت و طاقت نے لوہا منوا لیا تھا. ان کی حکومت کے چرچے چار دانگ عالم میں پھیلے ہوئے تھے. لوگ ان کی طاقت کے چرچے کرتے تھے. اچانک برامکہ کے ان اولو العزم لوگوں کے اوپر خلیفہ ہارون رشید کا عتاب نازل ہوتا ہے. خلیفہ ہارون رشید کا عتاب نازل ہوتا ہے اور برامکہ کے یہ نوجوان گرفتار کر لیے جاتے ہیں اور جیل کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں. برامکہ کے جن نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا, ان نوجوانوں میں فضل ابن یحییٰ اور یحییٰ برمکی. فضل ابن یحییٰ یعنی فضل اور ان کے باپ یحییٰ, یہ دونوں بھی گرفتار کر لیے گئے. فضل اور ان کے باپ یحییٰ یہ دونوں گرفتار کر لیے گئے اور یہ دونوں میرے بھائیوں جیل کے اندر ڈال دیے گئے. فضل کو اپنی گرفتاری کا کوئی وہ نہیں تھا, ملال میں ہو گیا, لیکن میرے بوڑھے ماں باپ کو بھی ڈال دیا گیا جیل کے اندر. یحییٰ بہت پکے نمازی تھے, تہجد گزار تھے, نیک تھے,
یحییٰ نے اپنے باپ کی حالت دیکھی، یا اللہ جیل کے اندر تو گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، اور ٹھنڈ کی ان راتوں میں صبح میرے باپ اٹھیں گے تو ان کو ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑے گا۔ تو جانتے ہو فضل ابن یحییٰ نے کیا کیا؟ رات میں ایک تانبے کی لوٹی کے اندر، اس زمانے میں تانبے کا لوٹا دے دیا گیا سب کو، ایک تانبے کا لوٹا لیا اور تانبے کے لوٹے میں اپنے پینے کے لیے پانی بھر لیتے تھے کہ جب پیوں پیاس لگے گی تو پیوں گا۔ لیکن فضل کا حال یہ تھا کہ وہ رات میں پانی پیتے نہیں تھے، بلکہ رات بھر اس پانی کو کمبل اٹھا کر، گرم چادر اٹھا کر اس تانبے کے لوٹے کو اپنے پیٹ سے چپکا لیتے تھے کہ میرے پیٹ کی گرمی سے صبح فجر کی نماز کے وقت تک اس پانی میں تھوڑی سی گرمی آ جائے گی، کچھ تو گرم ہو جائے گا، اور اس گرم پانی کو وہ فجر کی نماز کے وقت اپنے باپ کو دے دیا کرتے تھے، اے ابو جان اس سے وضو بنائیے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، علامہ یافعی نے اس واقعے کو اپنی کتاب میرات الجنان کے اندر نقل کیا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایسے ایسے نوجوان گزرے جو اپنے باپ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو بھی یہ سمجھتے تھے کہ میرے باپ کو بخار نہ آ جائے، بیمار نہ ہو جائے، زکام نہ ہو جائے، تو وہ رات بھر اس تانبے کے لوٹے کو اپنے پیٹ سے چپکائے رہتے تھے تاکہ کچھ تو گرمی آ جائے گی اور میرے باپ کو کچھ تو گرم پانی ملے گا۔ میرے بھائیوں، یہ تھی ماں باپ کی خدمت کرنے کا ایک طریقہ۔ آج ہم ذرا اندازہ لگائیں اور سوچیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ قرآن نے ماں باپ کے بارے میں یہ حکم نافذ کر دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ حکم دے دیا ہے، عبادت تو اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کے اندر ہر نیکی شامل ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ ہر نیکی۔ باپ کمزور ہے، کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں، بیٹا مجھے تھوڑا سا باہر بٹھا دے، میں تھوڑا سا سڑک پر بیٹھنا چاہتا ہوں دھوپ میں۔ احسان میں یہ نیکی شامل ہے کہ بیٹا آئے، اپنے باپ کو سہارا دے اور باہر کرسی لگا دے اور اپنے باپ کو کرسی پر بٹھا کر دھوپ میں بٹھا دے۔ باپ کے ہاتھ پیر نہیں چل رہے تو باپ کو نہلا دے، ان کے جسم پر صابن لگا دے۔ باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ان کے پاس اتنی دولت نہیں کہ وہ اپنا علاج کرا سکیں، لیکن بیٹے کے پاس دولت ہے۔ بیٹے احسان میں یہ نیکی بھی شامل ہے کہ بیٹا اپنے پاس سے اپنے باپ کا مکمل علاج کرا دے۔ احسان میں ہر نیکی شامل ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت تو اللہ کی ہوگی، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو تم ان سے اف بھی مت کرنا۔ اف، اف سمجھتے ہو؟ اف کا صحیح ترجمہ اگر کیا جائے اردو میں تو اس کا صحیح ہوگا یہ، ان سے اف بھی مت کرنا۔ اف کا مطلب، جرجیس کے باپ بستر پر لیٹے ہیں، جرجیس صاحب نے دوا ووا کھلا دی، ان کو پلا دیا، اور اپنے باپ ہی کے پاس بیٹھے کمپیوٹر پہ چلا رہے ہیں۔ اتنے میں آواز دی، بیٹے جرجیس ایک گلاس پانی لے آؤ، اور میں بہت ضروری کام کر رہا ہوں اپنے بزنس کا۔ اب انہوں نے کہا بیٹا پانی چاہیے ایک گلاس، اور میری زبان سے نکلا اٹھے اور پانی لا کے دے دیا، پلا دیا۔ پانی تو پلا دیا، منع نہیں کیا، دے دیا، پلا دیا، اور آ کر پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ لیکن اس سے پہلے جو تمہارے منہ سے نکلا یعنی مطلب یہ تھا کہ ابھی پانی مانگنا تھا ان کو، کتنا ایمرجنسی کام کر رہا تھا میں، لاکھوں کا حساب کتاب، کہیں ایک بھی قلم ادھر ادھر ہو گئی، ایسے کہہ دیا
یہ بھی حرام ہے. پانی آپ پلا رہے ہیں ان کو, لیکن آپ کے منہ سے جو نکل گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا. فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما, یہ بھی نہیں نکلنا چاہیے تمہارے منہ سے. ولا تنہرهما, اور ان کو کبھی جھڑکنا نہیں, کبھی جھڑکنا نہیں, ڈانٹنا نہیں, بلکہ جب بھی ان کے سامنے بات کرنا تو اپنے بازو نیچے کر کے اور سر جھکا کر بات کرنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اچھی بات کرنا. یہ ہے ماں باپ کا. دو چیزیں ہو گئیں. ایک ایک چیز پر ہم تھوڑا کم ہی چل رہے ہیں, بس اشارہ کر رہے ہیں. لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت ولا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک. تیسری چیز پہ آئیے, اور تیسری چیز آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں, تیسری چیز کے بعد چوتھی چیز ضرور سن لینا. اس کے بعد آپ کو میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, آپ بیچ میں بھی جانا چاہیں تو چلے جانا, لیکن یہ دو چیزیں اور جو ہیں وہ ضرور سن لینا. لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا, کبھی فرض نماز قصدن اور جان بوجھ کر مت چھوڑنا. فإن من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ, جو فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کے اوپر سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. اللہ بری, اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی. فرض نماز, اس کا مطلب یہ ہے کہ سنتیں کبھی کبھی چھوٹ جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں, لیکن فرض نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. مسجد میں جماعت بالکل کھڑی ہو رہی ہے, آپ کو اپنے باپ کو دکھانے کے لیے ہاسپٹل لے جانا ہے, ڈرائیور آ چکا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ ایمرجنسی نہیں ہے, فوراً مسجد میں جائیے, کم سے کم امام کے پیچھے فرض پڑھ لیجئے, سنتیں مت پڑھیے, نکل جائیے اور اپنے باپ کو ہاسپٹل لے جائیے, لیکن نماز پڑھنا ہے. ہاں ایمرجنسی ہے, بہت زیادہ ہے, تو پہلے لے جائیے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیجئے, اس کے بعد میں پڑھ لیجئے. ضروری نہیں ہے کہ اس وقت آپ مسجد ہی تلاش کرتے پھریں, جہاں جگہ مل جائے وہاں پڑھ لیجئے آپ, لیکن نماز پڑھنا ہے. آپ کو وہ منظر یاد ہوگا, اور نہ یاد ہو تو سنو. قاضی شریح کا بیٹا ایک مدرسے میں پڑھتا تھا, نماز کی اہمیت بتا رہا ہوں میں. قاضی شریح, حضرت علی نے قاضی بنایا تھا, زبردست فیصل جج. قاضی شریح کا بیٹا مدرسے میں پڑھتا تھا. استاذوں نے کہا ہے تمہارے بال بہت بڑے ہو گئے ہیں, آج کل تو پتہ نہیں کون کون سے بال چلنے لگے ہیں. اب وہ ایک اور بال چلنے لگے ہیں, سور کٹ. سور کٹ بال جانتے نا, ادھر سے کٹے ہیں, ادھر سے کٹے ہیں, ادھر سب ٹکلا ہے, چاروں طرف گول, بیچ میں چھپا مدھو مکھی کا رکھا ہوا ہے. اس کو ہمارے یہاں کہا جاتا سور کٹ بال. کون کون سے بال چلنے لگے, اللہ رحم کرے. اور جانے پتہ نہیں کون سے ہجڑے نے نکالا ہوگا یہ بال, ان کے نقش قدم پہ ہم چل رہے ہیں. کون سی ادھر بال صاف, دیکھ کے قسم خدا کی گھن آتی ہے, اللہ اس کے پاس ہم بیٹھے کیسے ہیں. ادھر سے ٹکلا بنا, ادھر سے ٹکلا, چاروں طرف سے گنجا دکھ رہا, اوپر چھتا رکھا ہوا ہے بہت بھاری, لگتا ہے جیسے ٹلو پمپ چل رہا ہو. عجیب حالت بنا لی لوگوں نے. قاضی شریح کے بیٹے کے بال بڑے ہو گئے تو مدرسے کے استاذوں نے کہا کہ تمہارے بال بہت بڑے ہو گئے, فرصت ملے کبھی تو بال کٹوا لینا حجام سے. اے بھیا تم بہت اٹھ رہے ہو یار, ڈسٹرب کرو گے. تو بیٹے نے کہا ٹھیک ہے, قاضی شریح کا بیٹا کہا ٹھیک ہے کروا لو. ایک دن اس کو فرصت ملی تو نکل گیا. اس نے سوچا بال کٹوا کے جلدی آ جاتا ہوں, لیکن حجام نے اس کو دکان پہ بٹھا لیا, بیٹے بیٹھ جاؤ, ایک آدمی کے بال کاٹنے کے بعد تمہارا نمبر آ جائے گا. اتفاق دیکھیے, جیسے وہ آدمی اٹھا ان کا نمبر آیا, قاضی شریح کے بیٹے کا نمبر آیا, ویسی اذان ہونے لگی مسجد کی.
لیکن اس نے بال کاٹنا شروع کر دیے تھے. اچھا اس زمانے میں گھڑیاں بھی نہیں تھی کہ دیکھ لے اچھا چل میں نماز کے بعد آؤں گا, اندازہ ہی نہیں ہو پایا. بال کٹنا شروع, ادھر اذان شروع. جب تک بال کٹے تب تک جماعت ختم. قاضی شرح کا بیٹا بال بنوانے کے بعد, حجامت کروانے کے بعد جب مدرسے آتا ہے, کیا دیکھتا ہے کہ جماعت ختم ہو چکی ہے. اس نے وضو بنایا اور مسجد کے اندر اکیلے نماز پڑھ لیا. نماز پڑھا اکیلے, سورج بھی غروب نہیں ہوا تھا, تھوڑی سی دیر ہوئی تھی بس, اکیلے نماز پڑھ لیا, لیکن جماعت چھوٹ گئی. مدرسے کے اساتذہ نے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ اس نے کہا بال بنوانے میں دیر ہو گئی. مدرسے کے اساتذہ نے اس کو عذر نہیں سمجھا. نہیں یہ کوئی عذر نہیں ہے, تو تمہیں سزا کیا دی جائے؟ سزا کے لیے تمہارے باپ کو ہی لیٹر لکھتا ہوں. شہر کے قاضی ہیں, سب سے بڑے جج ہیں, دیکھیں تمہارے باپ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ سناتے ہیں. اور سنو نوجوانوں, اور اگر ان کے ماں باپ زندہ ہیں تو سنیں. مقدمہ حضرت شرح کی عدالت میں آتا ہے, قاضی صاحب آپ کے بیٹے نے ایسے وقت میں بال کٹوائے کہ عصر کی اذان ہونے لگی. آپ کا بیٹا جب بال بنوانے کے بعد مدرسے میں آیا تو جماعت ہو چکی تھی, اس نے بعد میں نماز پڑھ لی. آپ خود فیصلہ کیجئے کہ جماعت چھوڑنے کی سزا اس کو کیا دی جائے. قاضی شرح نے اس لیٹر کے پیچھے ایک فیصلہ لکھ دیا اور اپنے قاصد, اپنے ایلچی کے ذریعے ایک موٹا ڈنڈا دے کر بھیجا. موٹا ڈنڈا اس قاصد نے مدرسے کے استاد کو دے دیا, جو ہیڈ ماسٹر تھا, جو پرنسپل تھا اس کو دے دیا, لیجئے. اور لیٹر میں سزا لکھی ہوئی ہے. خط پڑھتا ہے مدرسے کا پرنسپل, تو اس میں لکھا ہوا ہے, آئے پرنسپل صاحب, صدر مدرس صاحب, عمید محترم, میرے بیٹے نے ایسے وقت میں بال کٹوائے جس میں عصر کی اذان کا وقت قریب تھا, لہذا بظاہر میرے بیٹے کا کوئی عذر نظر نہیں آ رہا ہے, یہ عذر شرعی نہیں ہے. اس نے جماعت ترک کی, عمدن اور جان بوجھ کر ترک کرنا مانا جائے گا. بال کٹوا رہا پھر بھی جان بوجھ کر ترک کرنا مانا جائے گا. لہذا اس عمدن اور جان بوجھ کر نماز ترک کرنے کی سزا میں یہ سناتا ہوں کہ جو ڈنڈا میں نے تمہیں بھیجا ہے, اس ڈنڈے سے میرے بیٹے کو اتنا پیٹو کہ یہ ڈنڈا 3 ٹکڑوں میں بٹ جائے, اس ڈنڈے کے 3 ٹکڑے ہو جائیں. موٹا ڈنڈا, یہ والا نہیں تھا پکڑو ایک مارو ٹوٹ جائے, موٹا ڈنڈا 3 ٹکڑے ہو جائے. ہاں لیکن جب ڈنڈا 3 ٹکڑے ہو جائے تب میرے بیٹے کو پیٹنا چھوڑ دینا. اس کے بعد میرے بیٹے کی سزا یہ ہوگی کہ اس کو 3 دن تک قید خانے میں ڈال دینا, کسی بند کمرے میں بند کر دینا, اس کو کھانا بند کر دینا, اس کا پانی بند کر دینا, اور روزانہ توبہ کرانا. اگر وہ تم سب کے سامنے اقرار کر لے کہ آج کے بعد میں جماعت کو کبھی قصدن جان بوجھ کر نہیں چھوڑوں گا, میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, وہ میرے گناہ کو معاف کر دے, اگر وہ اس بات کا اقرار کر لے تو 3 دن کے بعد میرے بیٹے کو چھوڑ دینا, اور اس کے بعد مدرسے میں اس کو پڑھانا اور لکھانا شروع کر دینا. لیکن اگر 3 دن بھی بھوکا پیاسا رہنے کے بعد بھی وہ توبہ نہ کرے اور اس بات کا اقرار نہ کرے تو اس کو اس کمرے میں اس وقت تک بند رکھنا جب تک کہ وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے مر نہ جائے. ایک وقت کی نماز, اور نماز نہیں چھوٹی تھی, نماز تو پڑھ لیا تھا, جماعت چھوٹی تھی. ایک وقت کی, وہ بھی بال بنوانے میں. ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہماری اولاد یہ کون سی نماز ہے. ہم جس دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں
اذان ہو رہی ہے, باپ حاجی ہے, حج کر کے آیا, بیٹے بیٹھو دکان پہ, ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں, پہلے ہم پڑھا بعد میں تم چلے جانا. یہ اسلام کے احکام کرانہ مرچنٹ کی دکان نہیں ہے. جو تمہیں پسند آئے وہ کرو گے اور جو نہیں پسند آئے وہ نہیں کرو گے. حاجی صاحب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور حاجی صاحب کا بیٹا جماعت چھوڑنے کے بعد مسجد میں بعد میں جاتا اور نماز پڑھتا ہے. یہ کون سی جماعت اور کون سا اسلام ہے یہ؟ حی علی الصلاح, یہ ندا جو آئی ہے وہ حاجی صاحب کے لیے بھی اور حاجی صاحب کے بیٹے کے لیے بھی ہے. یہ ندا مولانا جرجیز صاحب کے لیے بھی اور مولانا جرجیز صاحب کے 11 سال کے بیٹے کے لیے بھی ہے. یہ ندا امام حرم کے لیے بھی ہے اور مکے کے رہنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے. یہی آواز حی علی الصلاح سعودیہ کے بادشاہ کے لیے بھی ہے اور سعودیہ کے گلیوں میں بھیک مانگنے والے بھکاریوں کے لیے بھی ہے. اسی ایک وقت میں یہی نماز کا وقت سب کے لیے ہے. سب کو ایک ہی وقت میں مسجد میں جانا ہے, ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے, اسی کی ابتدا میں نماز ادا کرنا ہے, ایک دوسرے کو چپک کر کھڑا ہونا ہے, قدم سے قدم ملانا ہے, ٹخنے سے ٹخنا ملانا ہے, کاندھے سے کاندھا ملانا ہے, اپنے دلوں کے کینے اور کدورت اور بغض و عناد کو ختم کرنا ہے اور ایک ہی ساتھ رکوع میں جانا ہے, ایک ہی ساتھ سجدے میں جانا ہے اور اس بات کا اعلان کرنا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ ندا حی علی الصلاح کی آواز سب کے لیے. اذان کی آواز آتی ہے حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کے لیے. کامیابی یہ باپ کے لیے بھی ہے, بیٹے کے لیے بھی ہے, حاجی صاحب کے لیے بھی ہے, اس کے بیٹے کے لیے بھی ہے. آؤ اسی وقت میں اپنی دکان بند کرو. اذان کی آواز سننے کے بعد اگر تم نے دکان بند نہیں کی اور مسجد کے اندر نہیں آئے تو جب تک جماعت ہو رہی ہے, اذان ہو جانے کے بعد سے, حی علی الصلاح سننے کے بعد سے, جماعت ہونے تک جتنی تم بکری کر رہے ہو, جتنا مال تم بیچ رہے ہو, اس میں جو کمائی آ رہی ہے وہ حرام ہے اور اس حرام کمائی کو اگر تم نے مال حلال میں ملا دیا تو وہ مال حلال بھی حرام ہو جائے گا. ایک بالٹی پانی میں پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دو تو پوری بالٹی پانی ناپاک, ایک لوٹے پانی میں پیشاب کی ایک بوند ڈال دو تو پورا لوٹا پانی بیکار, ایک گلاس پانی میں, فلٹر پانی میں, پانی کی 1 لیٹر کی منرل بوتل کے اندر پیشاب کی ایک بوند ڈال دو تو پورا فلٹر اور منرل واٹر بیکار. اسی طریقے سے اتنی دیر جو اذان سے لے کر جماعت تک جو تم نے کمایا ہے اور مسجد میں نہیں گئے, یہ حرام کمائی ہے اور اس کمائی کو اگر تم نے حلال کمائی کے اندر ملا دیا تو تمہاری حلال کمائی بھی حرام, وہ بھی بیکار. آئندہ نہیں بلائیں گے اس مولوی کو, یہ تو سب کی کھٹیا کھڑی ہو رہی ہے. میں کیا کروں, اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں, نہیں بلاؤ گے مت بلاؤ. 10 مہینے سے کہیں پروگرام نہیں ہو رہے تو کیا کسی کی روزی روٹی بند ہو گئی؟ سب کے بیچارے کاروبار بند ہے, صرف حکومت خوش ہے بس. وہ تو ہوگی, پتہ ہی نہیں چل رہا ہے یار. دماغ میرا تھک گیا سوچ سوچ کر. کہتے ہیں کورونا کا کوئی علاج ہی نہیں ہے, خود کہہ رہے ہیں کورونا کا علاج نہیں, پھر کہتے ہیں اتنے مریض ٹھیک ہو گئے. دماغ خراب ہو گیا. ہم ہی پاگل ہیں, بریلی کے پاگل خانے میں ہمیں کو بھرتی ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ کورونا کا کوئی علاج ہی نہیں ہے اور ٹھیک بھی ہو رہے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ایسے ہوتے جو بیمار بھی نہیں ہوتے, وہ جھوٹ و پرچار کرنے کے لیے اندر چلے جاتے ہیں, جیسا امیتابھ بچن. کورونا ہو گیا, ارے تم تو روز سینیٹائزر سے ہاتھ مل رہے تھے, تمہیں کیسے کورونا ہو گیا؟ تم تو باقاعدہ 14 دن کے لیے اپنے بیوی بچے سب سے الگ تھے, تمہیں کیسے کورونا ہو گیا؟ اور جب تمہیں اتنے دن پرہیز کرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے تو پھر کیوں کہہ رہے ہو 14 دن ایسے رہو, ایک دوسرے گج کی دوری, تو ویسے تب بھی ہو سکتا ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا آج تک. بہار کے چناؤ میں لاکھوں کی بھیڑ ہو جائے تو کورونا نہیں, الیکشن ختم ہوتے ہیں تو ایک دم کورونا کی بھرمار ہو جاتی ہے. لاکھوں کی تعداد میں کسان بیچارے دلی کے بارڈر پر پڑے ہوئے ہیں, کورونا نہیں.
اور جیسے یہ کسان بھاگیں گے، اب ہڑتال ختم ہوگی، ویسے دیکھنا کرونا کے کتنے مریض نکلیں گے. بڑی لمبی کمائی ہے اس میں، تم پہنچ ہی نہیں، ہماری عقل ہی نہیں ہے. اس دیش کے سب سے اونچے آدمی کی عقل کے مقابلے میں ہماری عقل کیا ہے؟ ٹرینیں کون بند کر سکتا تھا؟ ہوائی جہاز کون بند کرے گا؟ کروڑوں اربوں روپے کا نقصان کون کرے گا؟ لیکن ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ پائے گی. قاضی شرح نے اپنے بیٹے کو جو فیصلہ سنایا اساتذہ کو، وہ ہمارے لیے مقام عبرت ہے. بخاری شریف کے اندر جو واقعہ نقل کیا گیا ہے اس کو پڑھیے. صحابہ جنگ لڑ رہے ہیں، رات بھر جنگ چلی. ایک قلعہ ہے قلعہ تستر، اس قلعے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہاں اسلام کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں. بالکل قریب آ گئے، بالکل قریب آ گئے، اس قلعے تک پہنچ گئے، قریب تک یہ جھنڈا لہرا دیں. کچھ کافر رہ گئے، ان کو ڈھکیل دیں پیچھے کی طرف. اتنے میں فجر کی اذان کی آواز آ جاتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم. نماز پڑھنا بھی ضروری. اور ہم نے رات بھر جو جنگ لڑی اس قلعے کو حاصل کرنے کے لیے اور اسلام کا جھنڈا اس قلعے پہ لہرانے کے لیے، اللہ اگر ہم نماز پڑھنے لگ جائیں اور اس قلعے پر جھنڈا نہ لہرا سکے تو ہم سب نماز پڑھنے لگے تو یہ کافر پھر سے اس قلعے پر حملہ کر دیں گے، چڑھ جائیں گے اور ہماری ساری محنت بیکار ہو جائے گی. اب کیا کریں؟ اور اگر قلعے پر جھنڈا لہرانے کے لیے تھوڑا سا اور لڑ لیں تو سورج نکل جائے گا، فجر کی نماز چھوٹ جائے گی. کتنی بڑی دویدھا تھی ان کے سامنے. پوری رات لڑے، اسلامی جنگ، دین کے لیے لڑ رہے، اپنے کاروبار کے لیے نہیں، اپنے بزنس کے لیے نہیں، دین کے لیے لڑ رہے. لیکن کرے کیا؟ اگر فجر کی اذان ہو رہی ہے، اگر ہم نماز پڑھنے لگے تو کافر اس قلعے کو گھیر لیں گے، ہماری محنت بیکار. اور اگر قلعے پر جھنڈا لہرانے لگے، ان کافروں کو تھوڑا اور پیچھے کر دیں تو نماز فجر چھوٹ رہی ہے. اللہ اب ہم کیا کریں؟ ایک دوسرے کو دیکھتا ہے کیا کیا جائے، اور اشاروں میں باتیں ہوتی ہیں. پہلے جھنڈا لہرا دو، نماز تو ہم لوگ بعد میں بھی قضا کر لیں گے. اگر یہ قلعہ نکل گیا ہاتھ سے تو میری ساری محنت بیکار ہو جائے گی. اس واقعے کے راوی حضرت انس فرماتے ہیں اشارے آنکھوں میں ہو گئے اور ہم لوگ قلعے پر چڑھ بیٹھے، کافروں کو پیچھے ڈھکیل دیا اور سورج نکلنے سے پہلے ہم نے جھنڈا لہرا دیا، اسلام کا جھنڈا لہرا دیا اس قلعے پر. ہم نے اس قلعے کو فتح کر لیا. جب قلعہ فتح کر لیا گیا تو ہم سب لوگ تیمم کرنے لگے، اس لیے کہ وہاں پانی تو تھا نہیں. تیمم کرتے کرتے ہماری آنکھوں کے سامنے سورج طلوع ہو گیا، سورج نکل آیا. حضرت انس کہتے ہیں لوگوں نے مجھے نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑا کر دیا. سورج نکلنے کے بعد یہ نماز ہم لوگوں نے فجر کی سارے صحابہ نے پڑھی. حضرت انس کہتے ہیں جب وہ سجدے میں گئے تو فجر کی نماز کا اول وقت جو چھوٹ گیا، اس چھوٹ جانے کی وجہ سے حضرت انس اتنا روئے کہ زمین کے اندر گڈھا پڑ گیا اور ان گڈھے کے اندر آنسو بھر گئے. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، تو حضرت انس نے لوگوں سے کہا او میرے ساتھیو، جب سے میں اسلام لایا اور نماز شروع کی، اللہ کی قسم میری پوری زندگی میں یہ میری فجر کی پہلی نماز ہے جو آج سورج نکلنے کے بعد میں پڑھ رہا ہوں. لوگوں یہ میری پہلی نماز ہے جس کو میں نے سورج نکلنے کے بعد پڑھا ہے، لیکن آج اول وقت نکل جانے کا افسوس اتنا ہو رہا ہے کہ اگر میرا پورا خاندان ہلاک ہو جاتا، میرا پورا کاروبار تباہ ہو جاتا، نشٹ ہو جاتا، برباد ہو جاتا، تو مجھے اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس مجھے فجر کی نماز کے اول وقت کے نکل جانے کا ہو رہا ہے.
جبکہ یہ جنگ اپنے لیے نہیں تھی، اسلام کے لیے تھی، لیکن اس کے باوجود افسوس ہو رہا ہے میرے بھائیوں، ان واقعات کی روشنی میں ہم کتنے مسلمان، کتنے پرسنٹ مسلمان نظر آ رہے ہیں؟ ذرا دیکھیے، جب ہم نے نماز ہی کو باقی نہیں رکھا تو اسلام کہاں رہ گیا ہمارے اندر؟ اسلام ہی تو اصل دین ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، من حدم الصلاۃ حدم الدین۔ اسلام دین کا ستون ہے، جس نے نماز دین کا ستون ہے، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو چھوڑ دیا، جس نے نماز کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ ایک وقت کی نماز کہہ رہی ہے زندگی کی میری پہلی نماز ہے جو سورج نکلنے کے بعد میں پڑھ رہا ہوں۔ ابھی دیکھنا گاؤں میں، ویسٹرن نگر میں ایسے لوگ ہوں گے، ابھی کوئی لڑکا کوئی لڑکی اکیلے میں پکڑے جائیں اور ثبوت مل جائے تو پنچایت بیٹھنا شروع ہو جائے گی، کیا کیا جائے، اس لڑکے کو کون سی سزا دی جائے، اس لڑکی کے لیے کیا کیا جائے، چلو اب اس لڑکی کا کہاں شادی ہوگی، کہاں نکاح ہوگا، چلو شادی کراؤ ان کی، یا دنڈ جرمانہ دو۔ ابھی پنچایت بیٹھ جائے گی، گاؤں کے سردار لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، پنچ بیٹھ جائیں گے، پنچایتیں بیٹھنے لگیں گی۔ میں ان گاؤں کے سرداروں سے اور ذمہ داروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، لڑکے اور لڑکی کے معاملے میں آپ فوراً پنچایتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کی پنچایت کا فیصلہ سب کو ماننا پڑتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے معاشرے میں فجر کی نماز کے جماعت نہ پڑھنے والے، فجر کی نماز کو جماعت سے ادا نہ کرنے والوں کے لیے آپ نے کتنی پنچایتیں بٹھا لی ہیں؟ ظہر کی نماز ترک کرنے والوں کے لیے آپ نے کتنی پنچایتیں بٹھائی ہیں؟ مجھے بتائیے، 200 اور 300 آدمی جو باراتوں میں آج آ رہے ہیں، لڑکی والے کے یہاں چور اور ڈاکو بن کے کھا رہے ہیں، آپ نے کتنی پنچایتیں بٹھائی ہیں آپ نے ان کے لیے؟ بس لڑکا لڑکی کا معاملہ ہوا تو آپ سرپنچ ہیں، نماز کا معاملہ ہوگا، معاشرے میں سماج کے اندر نمازیں چھوڑی جائیں گی تو آپ میٹنگ نہیں کریں گے؟ مطلب آپ کے نظر میں جو چیزیں اچھی ہوں گی وہ آپ کریں گے، اور جو آپ کو راس نہیں آئیں گی ان پر کوئی میٹنگ نہیں ہوگی، اس پہ کوئی پنچایت نہیں بیٹھے گی۔ بعض چیزیں آپ کے نظر میں حلال ہیں اور بعض کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر پنچایتوں کا یہ مقصد ہے تو جوتے کی نوک پہ ٹھکراتا ہوں ایسی پنچایتوں کو۔ کیا مقصد ہے پھر ایسی پنچایتوں کا؟ غور کیجیے۔ حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، سنیے ایک اور دردناک واقعہ۔ حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، فیروز نامی آدمی چھپا ہوا ہے، مجوسی ابو لولو جس کو کہا جاتا ہے، خنجر کو زہر میں بجھائے ہوئے چھپا ہوا ہے۔ جیسی حضرت عمر نے نیت باندھی اللہ اکبر کا، ویسی اس نے بجھا ہوا خنجر حضرت عمر کے پیٹ میں مار دیا۔ وہ خنجر جب نکالا تو عمر فاروق کا پیٹ ناف سے لے کر، ناف یہ نابھی جس کو بولتے ہیں، جب اس نے خنجر نکالا تو خنجر نے اس نابھی سے لے کر نیچے تک، یعنی جہاں شرمگاہ ہوتی ہے پیشاب کی جگہ، وہاں تک اس پیٹ کو پھاڑ دیا۔ جب تک عمر فاروق میں طاقت رہی نماز پڑھاتے رہے اور پھر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ان کو لایا گیا، ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے نماز پڑھی، ایک صحابی پیچھے سے وضو بنا کے آ رہے تھے، انہوں نے ابو لولو کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو پکڑنے کے لیے اپنی چادر اس کے اوپر ڈالی۔ ابو لولو کا پیر پھسل گیا، چادر میں پھسل گیا اور وہ زمین پہ گر پڑا۔ اس نے سوچا کہ اب تو میری سزا بھی موت ہے کیونکہ میں پکڑا گیا، تو اس نے وہی خنجر اپنے پیٹ میں مار کر خودکشی کر لی اور وہ مر گیا۔ سورج نکلنے کے بعد ہوش آیا، طبیب بیٹھے، حکیم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو دودھ پلاؤ۔ حضرت عمر فاروق کو دودھ پی رہے ہیں، منہ سے دودھ پیتے ہیں، لیکن زخم اتنا گہرا ہے کہ وہ پیٹ میں دودھ رکتا ہی نہیں، پیٹ کے راستے سے، اس زخم کے راستے سے وہ دودھ باہر آ جاتا ہے۔ حکیموں نے کہا شہد پلاؤ، ان کو شہد کھلایا جا رہا ہے، لیکن وہ شہد پیٹ کے راستے سے باہر آ رہا ہے، پانی پیٹ کے راستے سے باہر آ رہا ہے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا کہنے لگا امیر المومنین آپ کی حالت یہ ہے،
لیجئے میں پانی لایا ہوں، وضو بنا لیجئے۔ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ ابھی 2 رکعت پڑھا بھی نہیں پائے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ لیٹے لیٹے نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت عمر نے کہا کیا میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی فجر کی؟ کہا نہیں، آپ بے ہوش ہو گئے۔ جلدی سے انہوں نے وضو بنایا اور پیٹ پر ایک کپڑا باندھا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ لوگوں نے کہا اس امیر المومنین بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھیے، آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، خون زیادہ بہ رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کھڑے ہو کر طاقت ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو، اور جب کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھو، اور بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کے پڑھو، اور لیٹ کے بھی طاقت نہ ہو تو اشارے سے پڑھو، لیکن ابھی میرے اندر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہے۔ بہرحال انہوں نے پڑھ لی۔ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کے بعد جب بستر پر لیٹے تو ایک نے پوچھا امیر المومنین آپ نے تو اس حال میں نماز ادا کر لی، آپ نے تو اس حال میں نماز پڑھ لی، لیکن آپ کے بعد اگر کسی اور مسلمان کا پیٹ پھٹ جائے، کھانا پانی دودھ شہد سب پیٹ سے نکلنے لگے اور وہ بستر پر لیٹا ہوا ہو اور وہ اس حال میں نماز چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس حال میں اگر چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عمر نے کہا اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی اگر اس کو ہوش ہے تو۔ پوچھنے والے نے کیا پوچھا؟ موطا پڑھیے امام مالک کی۔ پوچھنے والے نے پوچھا امیر المومنین میں نے یہ نہیں پوچھا کہ پڑھنا پڑے گی یا نہیں، میں نے یہ پوچھا اگر اس حال میں اتنی بیماری میں اس مرض میں اس کا پیٹ پھٹ گیا ہو اور کھانا پانی دودھ شہد سب پیٹ سے نکلنے لگا ہو، اس حال میں اگر نماز چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟ حضرت عمر کا جواب سنو جو امام مالک کی حدیث موطا کے اندر نقل کیا امام مالک نے۔ حضرت عمر نے فتویٰ دیا اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی اگر اس کو ہوش ہے، پیٹ پھٹ گیا، کھانا پانی دودھ دوا شہد دہی سب پیٹ سے نکل رہا ہو لیکن اس کو ہوش ہو، تب اس کو نماز ادا کرنا پڑے گی۔ اگر اس نے اس حال میں بھی ہوش میں آنے کے بعد بھی اگر نماز اس حال میں نہیں پڑھی تو لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، تو اس آدمی کا عمر کی نظر میں اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے جو اس حال میں نماز چھوڑ دے، اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس حال میں اگر نماز چھوڑ دے تو نماز اسلام کے اندر حصہ نہیں ہے۔ صحت و تندرستی ہٹے کٹے موٹے تازہ ہونے کے بعد اس حال میں نماز چھوڑ دو تو ہم کتنے مسلمان ہیں، ہم کسی کو کافر کہنے کا حق تو نہیں رکھتے میرے بھائیوں، لیکن سوچو تو اپنے غریبانوں میں جھانک کر کہ ہم کتنے % مسلمان ہیں۔ نماز کے اوپر کچھ زیادہ ہی ہو گیا، لیکن ہونا بھی چاہیے کیونکہ نماز تو اسلام کی بنیاد ہے۔ لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فإن من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ۔ چوتھی چیز پر آئیے جس پر مجھے تھوڑا سا آپ کا ٹائم لینا ہے، ولا تشربن خمرا فإنہ رأس کل فاحشۃ، شراب کو ہاتھ نہ لگانا کبھی بھی، اس لیے کہ وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ ساری برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ شراب۔ شراب کے بارے میں ایک حکم نازل ہوتا ہے، سنیے، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو مکے کے اندر یہ حکم نازل ہوتا ہے، کیا؟ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ لوگوں کھجور اور انگور میں سے کچھ پھل ایسے، کھجور اور انگور جیسے جن سے تم نشہ بناتے ہو، تتخذون منہ سکرن، جن سے تم نشہ بناتے ہو، ورزقا حسنا، اور پاکیزہ اور خوبصورت رزق بھی حاصل کرتے ہو۔ کھجور اور انگور ایسے کھاؤ تو پاکیزہ، اور نچوڑ کر اگر وہ بنا لو اس کی شراب تو نشہ، لیکن ابھی حرام نہیں ہوا، صرف اللہ تعالیٰ نے اتنا کہا۔ جب آپ مکے سے مدینہ آئے تو کچھ لوگوں نے شراب کے بارے میں سوال کیا، جوئے کے بارے میں سوال کیا۔ آیت نازل ہوتی ہے یسألونک عن الخمر والمیسر
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ ایسے جو آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر، تو آپ فرما دیجئے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لیکن لوگوں کے لیے اس میں کچھ نفع بھی ہے، کچھ فائدہ بھی ہے۔ شراب میں کچھ فائدہ بھی ہے۔ فائدہ کیا ہے معلوم ہے؟ اس زمانے میں لوگ شراب کیا پیتے تھے؟ ہماری طرح نہیں پیتے تھے۔ اس زمانے میں شراب اس لیے پیتے تھے، یار ایسے غریبوں میں مال لٹائیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، غریبوں کو ایسے دیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، تو شراب پی لیتے تھے۔ اب کوئی یار اللہ کے نام پہ دے دو، ادھر لے جا۔ شراب کے نشے میں وہ خوب دیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے اسی طرف اشارہ کیا، اسم کبیر، گناہ تو بہت بڑا ہے، ومنافع للناس، لیکن کچھ منافع، کچھ اچھائیاں بھی ہیں، لیکن اسمہا اکبر من نفعہما، ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ گناہ زیادہ ہے، نفع کم ہے، اور جس کے اندر نفع کم ہو، نقصان زیادہ ہو، اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر ایک دور تھا، ایک انصاری نوجوان نے حضرت علی کی اور عبد الرحمن ابن عوف کی دعوت کی۔ تھوڑا سا ادھر سنیے، ہمیں کچھ ہلچل لگتی ہے آپ کی۔ اب آپ سنیے، ایک انصاری نوجوان نے مدینے میں حضرت علی کی اور عبد الرحمن ابن عوف کی دعوت کی، کھانا کھلایا، مغرب سے پہلے ہی دور چلا، کھانا کھا لیا سب نے، اور کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلا۔ ابھی حرام نہیں ہوئی تھی شراب، شراب کا دور چلا، اور شراب پینے کے بعد سب جھوم گئے۔ وہاں شراب کے نشے میں جیسے ہی آئے، ویسے ہی مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اذان کا وقت ہو گیا، کسی نے عبد الرحمن ابن عوف کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا، اب نشے میں اور نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا۔ اب یہ نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اب سنیے شراب کے نشے میں نماز کیسے ہو رہی ہے، وہ دیکھیے، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الی آخر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایسے ہو رہا ہے، اتنی تو صحیح چل گئی گاڑی، اب وہ اور بڑھتا جا رہا نشہ میں۔ اب قرآن کی آیت ہی بدل دی، اب وہ پڑھ رہے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، آیت کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، اور وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون۔ ہے کیا؟ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، میں ان جھوٹے خداؤں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو۔ اور یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ لا اعبد ما تعبدون، میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو، بلکہ نحنو کہہ رہے ہیں، نحن نعبد ما تعبدون، ہم بھی ان کی عبادت کرتے جن کی تم کرتے ہو۔ معنی ہی بدل گیا۔ جس کام کو مٹانے کے لیے اللہ کے رسول آئے وہی ہونے لگا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما، جو تم بولتے ہو جب تک تم اس کو جان نہ لو کہ کیا بول رہے ہو، اس وقت تک تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ جو تمہارے منہ سے نکل رہا ہے اس کو تم سمجھنے نہ لگو کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہمارے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ جب تک اس کا علم تمہیں نہ ہو جائے تب تک تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ منع کر دیا، نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ، لیکن حرام ادھر بھی نہیں ہوئی، حرام ابھی بھی نہیں ہوئی، صرف ایک باؤنڈیشن لگا دی، جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ لیکن ایک مرتبہ انصار و مہاجرین کی محفل سجی،
مکے کے مہاجر اور مدینے کے انصار دونوں کی ایک محفل سجی, اور محفل سجنے کے بعد کھان پان ہوا اور دونوں میں شراب کا دور چلا. انصاریوں نے بھی شراب پی اور مکے کے مہاجروں نے بھی شراب پی. اب شراب پینے کے بعد جب نشے میں آ گئے جب سب نشے میں آ گئے